سبسکرائب کریں اور ہم طب یونانی کو اور دبائیں اس گھنٹی کے بٹن کو تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے موصول ہو سکے۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ارحم طب یونانی اور میں ہوں حکیم منظر شہوار۔ معزز ناظرین، آج کا جو نسخہ میں آپ کو دے رہا ہوں یہ قوت باء کے لیے ہے۔ جن لوگوں کی ٹائمنگ وغیرہ بہت ہی کم ہے، جو لوگ اپنی بیوی کو مطمئن نہیں کر سکتے، یا جن لوگوں کو پیشاب کے بعد منی کے قطرے وغیرہ آتے ہیں، ان لوگوں کے لیے نسخہ بہت ہی اکثری ہے اور بہت ہی زبردست ہے۔ جریان اطلام اور صورت انزال کے مسئلے والے لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ صورت انزال وغیرہ کو جڑ سے ختم کر دے گا اور جسم کے اندر ایک نئی چستی، ایک نئی پھرتی اور ایک نئی طاقت پیدا کرے گا، جو انسان کو چند ہی دنوں کے اندر محسوس ہونا شروع ہو جائے گی کہ میرے جسم کے اندر ایک نئی طاقت آ چکی ہے، مردانہ طاقت آ چکی ہے، اور جسم جو ہے پہلے سے زیادہ حشاش بشاش اور کام کرنے کو بھی دل کرے گا، اور سستی کیلی کا بھی بالکل خاتمہ ہو جائے گا، اور جسم کے اندر خون کی ایک نئی لہر دوڑے گی جو انسان کو بالکل تر و تازہ کر دے گی۔ تو نسخہ انتہائی آسان سا ہے، اور ایک بات کا خیال رکھیں، جب بھی آپ اس قسم کا نسخہ استعمال کریں تو آپ کھٹی چیزوں سے، ترش چیزوں سے اور گرم چیزوں سے مکمل طور پر پرہیز کریں، اور ساتھ ہاضمہ دار پھکی کا کھانے کے بعد لازماً استعمال کریں۔ جب آپ ہاضمہ دار پھکی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جو قوت باء کی ادویات ہوتی ہیں یہ صحیح طریقے سے جسم کو فائدہ دیتی ہیں۔ اگر آپ پھکی وغیرہ کا استعمال نہیں کرتے ہاضمہ دار کا تو آپ کو وہ فائدہ نہیں ہونا ہوتا جو اس سے ہونا ہوتا ہے۔ نسخہ انتہائی آسان سا ہے، نسخہ آپ نوٹ کریں۔ سالب دانہ 3 تولہ، سالب مصری 3 تولہ، موسلی سفید 3 تولہ، تخم ریحان 2 تولہ، کمرکس 1 تولہ، سرنجہ شیریں 3 تولہ، بہ دانہ 2 دانے، الائچی خورد 1 تولہ، بہمن سرخ 2 تولہ، بہمن سفید 2 تولہ، سمندر سوخ 3 تولہ، اسب گول کا چھلکا 4 تولہ، تباشیر 2 تولہ، تل مکھانہ 5 تولہ، کشتہ سنگ جرا 3 تولہ، کوزہ مصری 200 گرام۔ ان تمام ادویات کو آپ نے لے لینا ہے، اچھی طریقے سے بالکل پاؤڈر کر لینا ہے۔ کوشش کریں تو اس کو کپڑ چھان کر لیں، اگر نہیں کرتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ ان ادویات کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں، اور صبح و شام 1 بڑا چمچ جو ہے وہ آپ نیم گرم دودھ کے ساتھ لیں۔ کوشش کریں اگر ہو سکے تو گائے کا دودھ ہو جائے، اگر گائے کا دودھ نہیں ہوتا تو پھر آپ جون سا مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ آپ چند دن استعمال کریں، تقریباً 15 دن تک آپ کے جو پیچھے مسائل میں نے بتائے ہیں وہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گے۔ جسم کے اندر ایک نئی چستی، نئی پھرتی، اور جسم بالکل حشاش بشاش ہو جائے گا۔ اور کوشش کریں کہ ان ادویات کو آپ علیحدہ علیحدہ کوٹیں تو یہ زیادہ فائدہ دیتی ہیں۔ اگر مکس کر کے کوٹیں گے تو وہ اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، اور ان کو خود کوٹیں، بازار وغیرہ سے پسوائی جو ہے وہ کم کروائیں۔ اگر آپ بازار وغیرہ سے پسائی کرواتے ہیں تو دواؤں کی جزیات جو ہوتے ہیں، اجزاء جو ہوتے ہیں وہ جل جاتے ہیں اور وہ اتنا فائدہ نہیں دیتے۔ جو ادویات علیحدہ علیحدہ کوٹ کے بنائی جاتی ہے اس کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں کہ آپ علیحدہ علیحدہ کوٹیں اور استعمال کریں، تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے دل خوش ہو جائے گا کہ کتنا ہی زبردست نسخہ اور انتہائی آسان، انتہائی سستا اور گھر میں بنانے والا نسخہ میں نے آپ کو دیا ہے، تاکہ آپ کو کہیں سے بنوانا نہ پڑے۔ آپ گھر میں بنائیں، آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں آئے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ اگر آپ چینل کے اوپر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی پریس کر دیں۔ اگر ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو لائک کر دیں۔ اگر کسی بھی بھائی کو سمجھ نہیں آئی نسخے کی تو اسکرین کے اوپر میرا نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے، آپ اس نمبر پہ کال کریں، میں آپ کی ضرور رہنمائی کروں گا۔ تو ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔